یہ غالباً 1993 کی بات ہے کہ میر مرتضی بھٹو نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جس ساتھی عمر حیات کو شام سے یورپ کسی ملک میں بھیجنے کی تم نے درخواست کی تھی وہ اب دمشق آ چکا ہے، لیکن جب وہ میرے گھر آیا تھا تو رات کے 3 بجے ہوئے تھے اور اس قدر سخت نشے میں تھا کہ میری بیوی غنوہ نے جب اس سے رات 3 بجے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ اس کا کوئی معقول جواب نہ دے پایا، جس پر میری بیوی کو شک ہوا کہ کہیں یہ مشکوک بندہ نہ ہو۔ وہ شامی سیکیورٹی والوں کو بلوانا چاہتی تھی، مگر جب میں نے عمر کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ ہمارا ساتھی ہی ہے۔ جب میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ مجھ سے ملنے کسی مناسب وقت پر آتا تو بہتر تھا، کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت حساس ہے، رات کے پچھلے پہر سخت نشے کی حالت میں یہاں آنا مناسب نہیں تھا، جس کے جواب میں عمر حیات نے بتایا کہ آغا وسیم نے مجھے پاکستان فون کر کے کہا تھا کہ دمشق پہنچتے ہی سیدھا میر صاحب کے گھر چلے جانا۔ میں یہ انکشاف سن کر بہت حیران ہوا کہ ساتھی عمر حیات کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اصل صورتحال یوں تھی کہ میں جب عمر حیات کو پاکستان میں ملا تھا تو اس نے بارہا مجھ سے درخواست کی تھی کہ دمشق واپس جاتے ہی میر صاحب کو بتا دوں کہ عمر حیات ہربنس پورا فائرنگ کیس میں مطلوب ہے، پکڑا گیا تو پھانسی ہو جائے گی، لہٰذا ہر صورت اس کو پاکستان سے نکالنے کا انتظام کیا جائے۔ جب میں واپس دمشق آیا تو میر صاحب کو عمر حیات کا پیغام دے دیا۔ میر صاحب نے کہا کہ ایسی صورتحال میں اس کو کس بیوقوف نے کہا تھا کہ آسٹریلیا کو چھوڑ پاکستان چلا جائے۔ اگر عمر شام میرے پاس آ گیا تو میں کوشش کروں گا اس کو یورپ بھیج دوں، مگر مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ آسٹریلیا سے پاکستان صرف پلاٹ لینے گیا تھا، جب پلاٹ مل گیا تو اب وہ واپس یورپ جانا چاہتا ہے، جس پر میں نے کہا کہ عمر ہمارا ایک نظریاتی ساتھی ہے، میرا خیال ہے کہ حاسدوں نے اس قسم کی بات مشہور کر دی ہوگی۔ میر صاحب نے دریافت کیا کہ کیا عمر حیات کو پلاٹ ملا ہے یا نہیں۔ میں نے بتایا کہ ہاں مل گیا تھا اور اختر بیگ کے بھائی انور کے ذریعے وہ پلاٹ فروخت بھی کر چکا ہے، جس پر میر صاحب نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ پلاٹ الذوالفقار کے نام سے حاصل کر کے اب نعرے نہید خان کے لگانا شروع ہو گیا ہے۔ قتل کے مقدمات تو یعقوب چینا پر بھی ہیں، مگر وہ تو پاکستان میں ہی رہ رہا ہے۔ میر صاحب نے مزید بتایا کہ میں نے اختر بیگ کو شام میں شادی کرنے اور اچھی نوکری کی پیشکش کی تھی، مگر اس نے ویانا کا مشن کرنے کی خاطر میری بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ مختصر یہ کہ عمر حیات کو میر صاحب نے قیوم بٹ کے نام پیغام دے کر لندن روانہ کر دیا، مگر دوران پرواز مفت کی اتنی ملی کہ ہیتھرو ایئرپورٹ والوں نے اس کی حالت دیکھ کر واپس دمشق بھیج دیا۔ عمر کیسے اور کب ڈنمارک آنے میں میر صاحب اور میری مدد سے کامیاب ہوا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ بہرحال میں نے میر صاحب کو بتا دیا کہ میں نے عمر حیات کو بتایا تھا کہ وہ دمشق پہنچ کر پہلے عمر عراقی یا مسٹر معروف سے رابطہ کرے، اور عمر حیات کی مدد کے لیے عمر عراقی کو میں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ پاکستان سے آنے والے ساتھی عمر حیات سے مل کر اس کے ہوٹل کا انتظام کروا دینا۔ عمر عراقی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تو میر صاحب کو اصل صورتحال سے آگاہی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد میر صاحب نے مجھے فون کر کے کسی لبنانی خاندان جو کہ پولینڈ میں پھنسا ہوا تھا کی ممکنہ مدد کا کہا۔ اللہ نے میری عزت رکھی، میرے ذریعے وہ فیملی پولینڈ سے پہلے ڈنمارک اور پھر کینیڈا نکل گئی۔ یہ لوگ لبنانی عیسائی تھے، مگر انتہائی خوش اخلاق و ملنسار۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد میر صاحب کے بلانے پر میں دوبارہ دمشق چلا آیا۔ ان دنوں میر صاحب سنجیدگی سے شاہ نواز بھٹو الذوالفقار پر کتاب لکھنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے محسوس ہوا کہ اس کتاب کا مقصد PIA کی ہائی جیکنگ کے واقعے پر اپنے اور شاہ نواز کے کردار پر کوئی حتمی رائے
بتانا ہے۔ گو کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے مجھے اپنی حتمی رائے تو نہ بتائی، مگر اگلے دن مجھے ہوٹل شام کی چھت پر بنے سکواش کورٹ میں آ کر ملنے کا کہا۔ میر صاحب کو سکواش کھیلتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کھیل میں اناری نہیں ہیں۔ کھیل سے فارغ ہوئے دوبارہ سے کتاب کے مسئلے پر بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کچھ انگلش کے پرانے رسالے دکھاتے ہوئے جن میں ہائی جیکنگ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ بے نظیر جب وزیر اعظم بنی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ میں خفیہ طریقے سے کچھ دنوں کے لیے پاکستان آؤں اور باپ و بھائی کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر خاموشی سے واپس چلا جاؤں، جس سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بے نظیر نے بیگم صاحبہ پر بہت دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ مرتضیٰ ملٹری والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دے دے کہ اس نے مسافروں کی جان بچانے کے لیے ہائی جیکنگ قبول کی تھی۔ میر صاحب نے کہا کہ خیر اب تو اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، لیکن میں اتنا تو سمجھتا ہوں کہ زرداری بے نظیر پر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں کہ ایک طرف بے نظیر کہتی ہے کہ ملٹری نہیں چاہتی کہ میں پاکستان آؤں کہ وہ مجھے گرفتار کر کے پھانسی دے دیں گے، جبکہ پاکستان کا خفیہ دورہ کرنے کا مشورہ دیا کرتی تھی۔ اگر میں ایسا کر بھی لیتا تو بھی ملٹری کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بے نظیر ایک طرف تو ملٹری کے نام سے مجھے پاکستان آنے سے روکتی رہی اور دوسری طرف اس ہی ملٹری کی رضامندی اور انڈرسٹینڈنگ سے پاکستان کا خفیہ دورہ کرنے کا کہتی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاکستان آنے میں اس پر ملٹری کا نہیں بلکہ زرداری کا دباؤ ہے، لہٰذا بے نظیر اپنی حکومت کے دوران ملٹری کے نام کا بہانہ لے مجھے پاکستان آنے سے روکتی رہی ہے۔ اب بیگم صاحبہ کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ زرداری جب جیل میں تھا تو اس کو فوج والوں نے کہا کہ مرتضیٰ ہائی جیکنگ سے اپنی لاتعلقی ظاہر کرے، ظہور الہی کے قتل کی معافی مانگے تو اس کا پاکستان آنے کا راستہ بن سکتا ہے۔ اس لیے دونوں میاں بیوی بیگم صاحبہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں ان کی خواہش کے مطابق بیان دوں۔ گو کہ میر صاحب نے اس بارے میں میری رائے نہیں لی، مگر اس کے باوجود میں نے بلا خوف یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا جب میں گزشتہ سال دمشق آیا تھا تو میں نے آپ کو بار بار ایک ہی بات کی تھی کہ پرانے ساتھیوں سے رابطہ بحال کریں اور پارٹی کی غلطیوں کی کھل کر مخالفت کریں، ورنہ ہماری پارٹی کا بہت نقصان ہوگا۔ رہی بات ہائی جیکنگ کی تو کیا یہ بات سچ نہیں کہ یہ کارروائی ہماری تنظیم کی ہی تھی؟ میر صاحب بہت حیران ہو میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں میں نے ہی ٹیپو حامد اور سائیں کو اس کام کے لیے بھیجا تھا، اور ٹیپو اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ ہائی جیکنگ سے کچھ دن پہلے بیگم صاحبہ اور بے نظیر سے ملا تھا اور وہ بھی جانتے تھے کہ ٹیپو کس مشن پر ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ وقتی مفاد کے لیے سچ کو دبانا ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری کو کیا پڑی ہے کہ وہ ظہور الہی قتل کیس پر آپ سے معافی طلب کرے؟ میر صاحب نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر اپنے شوہر اور غلط ایڈوائزرز کی وجہ سے حکومت سے فارغ ہو گئی ہے۔ اگلے دن میرے ہوٹل میں شام انٹیلیجنس کے 2 جوان لڑکے آئے اور مجھے بتایا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے گھبرائے نہیں، ہم آپ کی ملاقات اپنے بڑے افسر سے کروانے لے جا رہے ہیں، کھانا بھی وہیں کھائیں گے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میر صاحب کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہو اور ملک شام میں شاہی مہمان بننے کا مطلب کئی ماہ تک بندہ غائب، حافظ الاسد کے حکم میں دستیابی پر بھی کئی ماہ بعد ہی عطا پتہ ملتا ہے۔ طرح طرح کی سوچیں اور پھر چارہ بھی نہیں۔ میں بہت خاموشی سے ان کے ساتھ ہوٹل سے نکل ایک گاڑی میں سوار ہو کر کوئی 20-25 منٹ کے سفر کے بعد تیسری منزل کے ایک لگژری اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ یہاں ہم سب کی تلاشی بھی ہوئی اور کچھ دیر کے بعد سمیر نامی افسر نے مجھے انگلش میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگا کہ کھانے میں نے مرچوں کا خاص انتظام کروایا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ تیز خوراک پسند کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے ڈنمارک کے بارے میں پوچھتا رہا۔
کھانے سے فارغ ہو کر جمال نے مجھ سے سوال کیا کہ مسٹر آغا، کیا تم مرتضی بھٹو کے خاص اعتمادی اور نزدیکی ساتھی ہو؟ جس پر میں نے جواب دیا، نہیں، میں ان کے ساتھ ایک عام کارکن کی حیثیت سے ملتا ہوں۔ جس پر اس نے کہا کہ تم ایک سال میں 2 بار دمشق ان سے ملنے آئے ہو، اور میر کا فون ریکارڈ بھی بتاتا ہے کہ وہ ڈنمارک میں بھی کالیں کرتا رہا ہے۔ کیا یہ نمبر تمہارا ہی ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد سمیر نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان کی سیاست کلچر میں کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ لندن میں رہتے ہوئے اس کو پاکستانی کھانوں سے بھی رغبت ہو چکی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کا ایک قریبی فلسطینی دوست کسی مشہور پاکستانی لڑکی کا منگیتر تھا، مگر شادی سے کچھ عرصہ قبل اس کا دوست کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ چند سالوں سے مرتضی بھٹو کے بہت سے سیاسی دوست اس کے ہوم ٹاؤن سے دمشق آتے رہے ہیں، جن کی خاطر میں ہماری حکومت نے کوئی کمی نہیں رکھی، مگر تم جب بھی یہاں آئے ہو تم عام سے ہوٹل میں رہتے ہو۔ میں نے جواب میں بتایا کہ میں اپنے خرچے پر یہاں آتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مرتضی پاکستان کی سیاست میں کوئی نمایاں مقام پا سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے بتایا کہ آپ نے مجھے بہت عزت دی ہے، اس لیے میں اپنی رائے دینے میں حقیقت پسندی سے کام لوں گا کہ یاد رکھیں، میر ہو یا بے نظیر، اپنے والد کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں جان پہچان رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر مرتضی بھٹو بھی بے نظیر کی جگہ ہوتا تو وہ وزیر اعظم بن سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بے نظیر نہیں چاہتی کہ مرتضی پاکستان آ کر اس کی جگہ لے لے۔ میں نے سمیر کو بتایا کہ میں نے میر مرتضی بھٹو کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ وہ جب تک کھل کر یک رائے اور واضح لاہے عمل اور سب سے اہم اپنے پرانے ساتھیوں سے رابطے بحال کر کے سیاست نہیں کریں گے تو پاکستان کے تغیر شدہ حالات میں ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ میری باتیں سن کر سمیر نے بتایا کہ ہماری حکومت نے بھٹو خاندان کی مشکل ترین حالات میں مدد کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ جب بے نظیر کو اقتدار ملا تو ان کی طرف سے نہ تو حافظ الاسد کو دورہ پاکستان کی دعوت ملی اور نہ ہی ہمارے تعاون پر کوئی اظہار تشکر کیا گیا۔ البتہ بے نظیر اپنے شوہر کے ہمراہ شامی عوام کے دشمن صدام حسین سے ملنے بغداد چلی گئی، جبکہ ہماری حکومت اور بھٹو بھائیوں کے دوست ایاد علوی نے بھی اس کو صدام کے پاس جانے سے روکا تھا۔ حافظ الاسد کو چھوڑ صدام کے پاس پہلے چلے جانا یقیناً شامی حکومت کے لیے باعث ندامت تھا۔ شامی حکومت کو اس بات کا بھی شکوہ ہے کہ زرداری حافظ الاسد کے بھائی اور شامی حکومت کے باغی رفعت اسد کے بندوں سے اسپین میں رابطے بناتا رہا ہے۔ سمیر کی باتیں سن کر میں دل میں سوچتا رہا کہ کاش اس کو معلوم ہوتا کہ یہ بد فطرت عورت دشمنوں پہ کرم اور محسنوں پہ ستم ڈھانے کی گھٹیا ترین صفت کی مالکہ ہے۔ رخصت ہونے پر میں نے سوال کیا کہ کیا ہماری ملاقات مرتضی بھٹو کی نالج میں ہے، تو سمیر نے کہا نہیں، یہ تو میں تم سے اپنی ذاتی حیثیت میں ملاقات کر رہا تھا۔ البتہ عمر علوی سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈنمارک سے آنے والے مرتضی کے دوست سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ہوٹل پہنچا ہی تھا کہ میرے لیے فون آ گیا۔ دوسری طرف سے عمر بول رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج شام کو میری والدہ نے عراق کی مشہور مچھلی ڈش مسگوفہ بنائی ہے اور تم نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد تم کو ہوٹل سے لینے آ رہا ہوں۔ راستے میں میں نے عمر اور اس کے والد کو سمیر سے ملاقات کا بتایا تو انہوں نے بتایا کہ بے نظیر نے ہم سب کو بہت مایوس کیا ہے۔ اس کے باوجود شامی حکومت کا رویہ مرتضی کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ ایاد علوی نے مزاحیہ انداز میں کہا، تم تو معروف نامی جولر کو جانتے ہو، وہ شام کا ایک امیر ترین شخص ہے اور مرتضی سمیت میرا بھی دوست ہے۔ بے نظیر جب بھی لندن سے دمشق آتی تھی تو سیدھی شیرٹن ہوٹل میں واقع اس کی جولر شاپ پر اچھے سونے کے سیٹ لے لیا کرتی۔ معروف تو رقم لینے میں مروت کرتا مگر بے نظیر کی نیت نہ بڑھتی اور ظاہر ہے کہ مرتضی بعد میں آہستہ آہستہ رقم اتار دیتا۔
کچھ عرصہ قبل جب وہ یہاں وزیر اعظم کی حیثیت سے آئی تو بھی رقم ادا کیے بغیر 5 عدد بڑے سیٹ لے گئی اور مرتضیٰ نے بعد میں اپنی طرف سے قیمت ادا کی۔ ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ بے نظیر اور اس کے شوہر نے اربوں کی کرپشن کی ہے، مگر اس کے باوجود مفتہ لگانے سے باز نہیں آئی۔ میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ بے ضمیر کا دمشق سے بنا قیمت ادا کیے طلائی زیور لے جانے کا میر صاحب کی بیوہ محترمہ غنوہ بھٹو صاحبہ کو بھی معلوم ہے۔ کسی تاریخی کردار کے ان تمام پہلوؤں پر عوام کو معلومات فراہم کرنا چیزوں کو سمجھنے اور کرداروں کی اصلیت جاننے کا موجب ہوتی ہیں کہ عوام ان معلومات کی بنیاد پر مستقبل میں بے ضمیر جیسے گاؤنے کرداروں سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غنوہ سمیت جو کوئی بھی اس تحریک اور بے ضمیر سے وابستہ رہا ہے وہ حقائق کو چھپانے کی بجائے منفی کرداروں کو ہر سطح پر بے نقاب کرے۔ بہرحال میں نے ایاد علوی کو بتایا کہ شاہ نواز کہا کرتا تھا کہ بے نظیر حد سے زیادہ کنجوس عورت ہے، جس پر اس نے ہنس کر کہا کہ اپنے مال پہ کنجوسی کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن حرام کے مال پر بھی کنجوسی سمجھ سے بالاتر ہے۔ میر صاحب نے بھی دعوت میں آنا تھا، مگر کافی انتظار کے بعد جب وہ نہ آئے تو علوی فیملی نے نیچے جا کر غنوہ بھٹو کو بتایا کہ کھانے پر مرتضیٰ کا انتظار ہو رہا ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ میر صاحب تو آج ہی لبنان چلے گئے ہیں، کسی ضروری کام سے کل تک واپسی ہوگی۔ 2 دن بعد میں نے واپس جانا تھا، اس لیے میر صاحب سے ملاقات ضروری تھی، لہٰذا اگلے دن میر صاحب نے مجھے ہوٹل شیرٹن بلا کر ملاقات کا کہا۔ ہماری بات چیت کا مرکز یہی تھا کہ اگر جب کبھی بھی میر صاحب کا پاکستان جانے کا پروگرام بنا تو وہ مجھے اور دیگر چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ دمشق میں بنا میرا پاکستانی پاسپورٹ میر صاحب کے پاس ہی تھا، لہٰذا پروگرام یہ بنا کہ میں واپس ڈنمارک جا کر کم از کم 10 ساتھیوں کو میر صاحب کے ساتھ واپس پاکستان جانے کے لیے تیار کروں۔ واپسی پر میں نے ساتھی ارشد اعوان سمیت چند دیگر ساتھیوں سے رابطہ کیا۔ سبھی ساتھیوں نے میر صاحب کے ساتھ جانے میں اپنی رضامندی ظاہر کی، ماں سوائے آغا اقبال کے کہ بقول وہ بہت مشکل سے لندن آ پائے ہیں، اس لیے اب پاکستان نہیں جا سکتے۔ بے نظیر کی دوسری حکومت آتے ہی مرتضیٰ بھٹو نے پاکستان جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں تو ہم سب ساتھی اس امید پر تھے کہ حسب وعدہ ہمیں دمشق آنے اور پھر وہاں سے ایک قافلے کی صورت میں پاکستان جانے کی دعوت دی جائے گی۔ جیسے جیسے میر صاحب کی روانگی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، اس کے باوجود ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر میں نے دمشق فون کیا تو دوسری جانب سے سہیل سیٹھی نے فون اٹینڈ کیا۔ میں فوری اس کی آواز پہچان گیا اور سہیل سیٹھی سے اس کا حال پوچھا، مگر دوسری طرف سے اس نے انگلش میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام ذکریہ ہے اور یہ کہ رانگ نمبر ہے۔ زبیر منہاس آسٹریلیا سے میرے پاس اس نیت سے ڈنمارک آیا ہوا تھا کہ وہ بھی میر صاحب کے ساتھ پاکستان جائے گا۔ جب میں نے اس کو صورتحال بتائی تو وہ بہت پریشان ہوا اور طے یہ پایا کہ ہم دوبارہ سے فون کریں گے اور اس بار زبیر منہاس بات کرے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ واقعی یہ سہیل سیٹھی ہی ہے۔ جب زبیر نے فون کیا تو اس کو بھی ذکریہ اور رانگ نمبر کا کہہ کر چلتا کر دیا۔ زبیر بھی سہیل سیٹھی کی آواز پہچان گیا۔ بہرحال اگلے دن میں نے عمر علوی سے رابطہ کیا مگر وہ نہ مل سکا۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ مرتضیٰ کا نمبر تبدیل نہیں ہوا اور جو نمبر میں نے بتایا تھا وہ درست ہے، اور یہ کہ آج کل انڈیا سے مرتضیٰ کے پرانے دوست دمشق آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سمیر اور معروف کو فون کیا اور بتایا کہ میر صاحب نے ہمیں اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا کہا تھا مگر سہیل سیٹھی ہمیں ٹال رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی میر صاحب کو ساری صورتحال بتا دیں کیونکہ یورپ سے کچھ ساتھی میر صاحب کے ہمراہ پاکستان جانے کے منتظر ہیں۔ میر صاحب کے فون کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا ہم دمشق پہنچ جائیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق میر صاحب کو میرا پیغام مل چکا تھا مگر انہوں نے ہم میں سے کسی سے رابطہ نہ کیا اور سہیل سیٹھی احسان بٹی جیسے بیکار افراد کو اپنے ساتھ پاکستان لے گئے۔
मैंने ये वाकया इसलिए बयान किया है कि भुट्टो शहीद पार्टी के कारकुन हम पुराने साथियों से अक्सर ताना नुमा सवाल करते रहते हैं कि साईं जब मुर्तजा भुट्टो साहब पाकिस्तान आए थे तो उसके पुराने साथी क्यों उसके साथ नहीं थे, या ये कि मीर को हम पुराने साथियों ने क्यों अकेला छोड़ दिया वगैरह।